हेलो बच्चों, द टेल्स ऑफ किंग आर्थर का छठा चैप्टर पढ़ेंगे आज। द नाइट हु डिस्ट्रॉयड अ कैसल। वो नाइट जिसने किले को तबाह और बर्बाद कर दिया। और उसका पहला टॉपिक है द इनविजिबल नाइट। ऐसा नाइट जो नज़र ना आए, इनविजिबल हो जाए। बालिन जंगल से गुजर रहा था। 1 या 2 घंटे बाद उसकी मुलाकात एक नाइट से हुई। बालिन उससे बात करने के लिए रुक गया। जब वो बातें कर रहे थे तो उन्हें एक घोड़े की आवाज़ आई जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। शोर बुलंद होता जा रहा था। घोड़ा भारी और ताकतवर लग रहा था और वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। फिर जब वो उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उस पर बैठा नाइट चीखा। उसकी जो बख्तर पहना हुआ था उसके अंदर एक बड़ा सुराख था, जैसे कोई नेज़ा उसमें से गुजर गया हो। खून ज़मीन पे बह रहा था और वो अपने घोड़े से गिर के पूरी तरह ज़ख्मी हो गया। मैं अपने दुश्मन के हाथों मारा गया हूँ, नाइट ने कहा। उसका नाम गार्लिन है। वो ख़ुद को इनविजिबल बना सकता है, पोशीदा कर सकता है, छुपा लेता है अपने आप को। कुछ ही देर बाद नाइट मर गया। बालिन ने उसे दफना दिया और अफसोस के साथ आगे बढ़ा क्योंकि नाइट एक अच्छा आदमी था। जैसे ही बालिन जंगल में सवार हुआ, वो इधर उधर रुका ताकि लोगों से बात कर सके जिनसे वो मिलता था। उसने गार्लिन के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। गार्लिन बादशाह पैलम का भाई था। अपने आप को पोशीदा बनाने की ताकत थी उसे, जिसकी वजह से उसने बहुत से नाइट्स को मार डाला था। फिर बालिन ने सुना कि बादशाह पैलम ने अपने महल कैसल कार्बोनेक में एक अजीम शान दावत दी है। बालिन ने सोचा कि शायद गार्लिन भी दावत पे हो और वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया। जब बालिन कैसल कार्बोनेक पहुँचा तो अजीम हॉल में उसको ले जाया गया। वहाँ बहुत से नाइट्स और उनकी लेडीज़ थीं जिनके साथ वो बैठ गया। इसने उनमें से एक से पूछा, क्या यहाँ गार्लिन नाम का कोई नाइट है? नाइट ने इशारे से बताया, वहाँ वो स्याह बालों वाला वो ही है। बालिन सोच में डूबा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर मैंने इसको यहाँ मार डाला, उसे सोचा, तो फिर मैं यहाँ से महफूज तरीके से निकल कैसे पाऊँगा। लेकिन अगर मैंने उसको नहीं मारा तो वो बहुत से अच्छे नाइट्स को मार डालेगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है द रूम इन द टावर। टावर के अंदर कमरा। गार्लिन ने बालिन को अपनी तरफ देखते हुए देखा। वो आया और बालिन को अपने हाथ की पुश से चेहरे पे मारा। मुझे इस तरह मत देखो, वो गुस्से से चिल्लाया। बस इस दावत से लुत्फ़अंदोज़ हो, वो करो जो तुम यहाँ करने आए हो। बहुत अच्छा, बालिन ने कहा, मैं वही करूँगा जो करने आया हूँ। फिर वो खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकाली और उससे गार्लिन का सर काट दिया। यकदम किंग पैलम खड़ा हो गया। नाइट, क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला है? उसने चीख कर पूछा। तुम अब मारे जाओगे, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। किंग पैलम ने एक अजीम जंगी कुल्हाड़ी पकड़ी और बेताबी से बालिन पर वार किया। बालिन ने कुल्हाड़ी को रोकने के लिए अपनी तलवार ऊपर रखी, लेकिन कुल्हाड़ी इतनी भारी थी और बादशाह इतना मजबूत था कि बालिन की तलवार टूट गई। बालिन हथियार की तलाश में हॉल से बाहर भागा। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, लेकिन उसे कुछ नज़र न आया। बादशाह पैलम उसके पीछे पीछे था। बालिन दौड़ता दौड़ता एक टावर के पास आया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपर एक दरवाज़ा था। उसने उसे खोला और अंदर घुस गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने खूबसूरत चीज़ों से भरे हुए कमरे में ख़ुद को पाया। दीवारों के गिर्द मुख्तलिफ़ रंगों के खूबसूरत बारीक पर्दे लटके हुए थे। वहाँ पर एक बिस्तर था जिसके ऊपर सोने के कपड़ों से वो ढका हुआ था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा। बिस्तर पे एक आदमी था, बूढ़ा लेटा हुआ था। कमरे के एक पहलू में 4 चांदी की टांगों वाली मेज़ थी, सोने की चमकती हुई। मेज़ के ऊपर एक शानदार नेज़ा था जिसके ऊपर अजीबोगरीब ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। बालिन ने फ़ौरन वो नेज़ा पकड़ लिया। वो किंग पैलम की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। बालिन ने पूरी ताकत के साथ नेज़ा सीधा बादशाह पर फेंका और उसे ज़ख्मी कर दिया। बादशाह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त बालिन ने एक
اونچی گڑگڑاہٹ سنی، اندھیرا بڑھ گیا، گڑگڑاہٹ تیز سے تیز ہوتی گئی، یہاں تک کہ پوری دنیا لگتا تھا کہ شور، اندھیرے، دھوئیں اور خوفزدہ لوگوں کے چیخنے کی آوازوں سے بھر گئی ہو۔ قلعہ لرزنے لگ گیا، چاروں طرف سے دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگ گئیں۔ بالن بھی گر پڑا اور اس پہ کوئی بھاری چیز گر گئی جس سے وہ ہل نہ سکا۔ شور اور دھول اور اندھیرا خوفناک تھا۔ قلعے کا بیشتر حصہ گر گیا۔ بادشاہ پیلم اور بالن 3 دن تک وہاں پڑے رہے، ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر میرلن آیا۔ اس نے بالن کو اٹھنے میں مدد کی۔ اس نے اسے بتایا کہ تم نے جو نیزہ استعمال کیا تھا وہ بہت خاص تھا اور بہت طاقت تھی۔ جب بالن نے اسے کنگ پیلم کے خلاف استعمال کیا تو اس نے قلعے اور ارد گرد کی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ قلعے کے قریب کھیت اور لکڑیاں جل رہی تھیں۔ گاؤں اور قصبے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی جنگ ہو گئی ہو۔ اس ملک میں اب دیر تک کچھ نہیں ہوگے گا، لوگ بہت قریب ہو جائیں گے اور کنگ پیلم دوبارہ ٹھیک ہونے میں کئی سال لگا دے گا۔ میرلن نے بالن کو ایک اچھا گھوڑا دیا کیونکہ اس کا اپنا گھوڑا تو مر چکا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ملک سے نکل جاؤ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا نائٹ آن دا آئلینڈ، جزیرے پر موجود نائٹ۔ بالن جنگل میں سے گزرا۔ 3 دن بعد اس نے اپنے سامنے ایک قلعہ دیکھا۔ وہ سڑک کے دوسری طرف آیا۔ اس پر سونے کے حروف سے لکھا ہوا تھا، کسی نائٹ کو اس محل میں اکیلا نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے الفاظ پڑھے اسے دور سے ایک شکاری کے سینگ پھونکنے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے ہرن کو مار ڈالا تھا۔ وہ ہارن، بالن نے سوچا، لگتا ہے میرے لیے پھونکا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہی ہوں جسے شکار کر کے مارا جائے گا۔ پھر اس نے بہت شور کی آواز سنی۔ اس کے استقبال کے لیے قلعے سے 100 عورتیں اور بہت سے نائٹ باہر آ گئے اور اسے آ کر اندر لے گئے۔ وہاں انہوں نے اسے کھانا دیا، صاف کپڑے دیے، رقص تھا، موسیقی تھی، سب کچھ بالن کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ نائٹ تھا جو اکیلے ہی قلعے میں آ گیا تھا۔ پھر محل کی عظیم خاتون اس کے پاس آئی اور کہا، 2 تلواروں والے نائٹ، کل آپ کو جوسٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو سرخ لباس میں ملبوس ایک نائٹ کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ وہ ایک جزیرے پر ہے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ کوئی نائٹ اس قلعے میں اس سے لڑے بغیر نہیں آ سکتا۔ خاتون نے بالن کو ایک ڈھال دی۔ اس نے کہا کہ یہ ڈھال تمہاری اپنی ڈھال سے بہتر ہے۔ چنانچہ اگلے دن بالن ڈھال لے کے محل سے نکل گیا۔ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ جلد ہی وہ ایک جزیرے پہ پہنچ گیا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک بڑی کشتی بندھی ہوئی دیکھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو اس میں بٹھا کے دریا پار کیا۔ جب وہ جزیرے پہ پہنچا تو دیکھا ایک نائٹ اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے مکمل سرخ زرہ پہنی ہوئی تھی۔ بالن جلدی سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور نائٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں نائٹس اپنے اپنے نیزے نیچے کیے، تیزی سے دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف آئے، یعنی چارج کیا۔ وہ اتنی تیزی سے آپس میں ایک دوسرے پر حملہ وار ہوئے کہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ بالن کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اوپر دیکھا، قلعے کی دیواروں کے اوپر، اس کے میناروں کے اوپر بہت سی عورتیں اور نائٹس تھے اور وہ ان دونوں کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ اس نے جو شور سنا تھا وہ ان کی آوازوں کا شور تھا۔ بالن اور ریڈ نائٹ اب پیدل لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا لیکن رکے نہیں۔ انہوں نے بار بار ایک دوسرے پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ وہاں کی ہری گھاس خون سے سرخ ہو گئی۔ ایک ایک زخم ان کا اتنا بڑا تھا کہ وہ عام انسان تو مر ہی جائے۔ آخرکار سرخ رنگ کا نائٹ رک گیا، وہ مزید نہیں لڑ سکتا تھا۔ بالن بھی رک گیا۔ وہ دونوں اس قدر بری طرح زخمی تھے، انہیں معلوم تھا کہ موت ان کی قریب ہے۔ پھر بالن نے کہا، تم کون ہو؟ اب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو مجھ سے اتنی اچھی طرح لڑ سکے۔ میرا نام بالان ہے، نائٹ نے کہا۔ میں گڈ نائٹ بالن کا بھائی ہوں۔ اوہ بالان، میرے بھائی، بالن نے پکارا، ہم نے ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر بالن نے دیکھا کہ وہ کون سی تلوار استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو وہی تھی جو اس نے کنگ آرتھر کے دربار میں اس عورت سے لی تھی۔ اس تلوار سے تم اس شخص کو مار ڈالو گے جسے تم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، اس خاتون نے اسے کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس 2 تلواریں ہیں، بالان نے پکارا۔ چونکہ آپ کے پاس ایک اور ڈھال تھی، میں نے سوچا کہ آپ کوئی دوسرے نائٹ ہیں۔
پھر وہی عورت اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئی۔ بالن نے اسے بتایا کہ وہ اور بالان بھائی ہیں، ہم مر جائیں تو ہمیں ایک ساتھ دفن کر دینا۔ اس عورت نے ترس کھا کے روتے روتے اس بات پہ راضی ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد بالن اور بالان مر گئے۔ اگلے دن میرلن آیا۔ اس نے بالن کی وہ تلوار لے لی جو بالن نے عورت سے لی تھی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے دریا میں سنگ مرمر کے پتھر میں رکھ دیا۔ سنگ مرمر کا پتھر خود جادو تھا، یہ بڑا اور بھاری تھا، پھر بھی پانی پہ تیرتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ دریا میں تیرتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ کئی سال بعد یہ کیملوٹ تک جا پہنچا۔ اپنا کام کرنے کے بعد میرلن محل چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جھیلوں، سبز جنگلوں اور تاریک پہاڑوں کے درمیان وہ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔